दरियाफ्त डिजिटल की एक और पेशकश। दरियाफ्त डिजिटल में अब इंटरव्यूज भी पेश किए जाएंगे। इस सिलसिले में पहला इंटरव्यू जनाब कमर जमील साहब का है, जो कि माहनामा अदबी दुनिया कराची में आरिफ शफीक के ज़ेर इदारत शाया हुआ था। उसमें कमर जमील साहब का इंटरव्यू शाया किया गया। आज उसे दरियाफ्त डिजिटल पर दोबारा पेश किया जा रहा है। हम अदबी दुनिया और आरिफ शफीक के शुक्रगुजार हैं। और ज़बानी तौर पर एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक पहुंचते रहे हैं। इन गीतों का खालिक कोई एक शख्स नहीं होता, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी इन गीतों को लिखती और गाती बजाती है। अवामी मौसीकी और अवामी रक़्स का भी यही हाल है। अवामी गीत उन्हीं माशरों में लिखे जाते हैं जहाँ तबक़ाती इम्तियाज़ात बहुत ज़्यादा वाज़ेह हों और जहाँ मुख्तलिफ नस्लें ना हों, बल्कि एक ही नस्ल के लोग आबाद हों और एक ही ज़बान बोलते हों। लोग पढ़े लिखे ना हों, क्योंकि ये अवामी गीत ही उनका अदब हैं। मुमकिन है कोई अवामी गीत या कई अवामी गीत ऐसे हों जो किसी एक शख्स ने लिखे हों, लेकिन पूरा माशरा उसको पसंद ना करे, उसे इख्तियार ना करे और माशरती तौर पर उसे दोबारा तख्लीक ना कर दे। वो अवामी गीत नहीं हो सकता। अवामी गीत इज्तिमाई ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है और इज्तिमाई एहसासात से जन्म लेता है। यानी अवाम के नुमाइंदा एहसासात की अक्कासी अवामी गीतों में होती है। अवामी गीतों में शायर की मनसूई काविशों से या सनाई की महारत से जान नहीं पड़ती, बल्कि रिवायत से जान पड़ती है। और इसी रिवायत की वजह से इन गीतों से शायराना कैफियत बेदार होती है। गोया अवामी गीत इज्तिमाई तख्लीक होते हैं। अवामी गीतों में रिवायती अल्फाज, स्टॉक फिगर्स और गनाई रवानी होती है, यानी मेलसाइड हेंसी होती है, जो अवाम को पसंद आती है। चूँकि ये अवामी गीत इंसानों के हाफ़ज़े के ज़रिए अगली नस्लों तक जाते हैं, इसलिए उन्हें पेचीदगी नहीं होती, गैर ज़रूरी बातें नहीं होती। ये गीत अवाम की तख्लीक होते हैं और अवाम ही इनको अपने माशरे में ज़िंदा रखते हैं। उर्दू गीतों में जो अंदाज़ है, उससे पता चलता है कि अवामी गीतों में से बेशतर गीतों की तसनीफ़ का सेहरा औरतों के सर है। शादी ब्याह के गीत, सावन के फागन के त्योहारों के गीत, पंघट और मेले के गीत। बेगम बिस्मिल्लाह नियाज़ ने अपनी किताब उर्दू गीत में लिखा है कि गीत अवामी जहेज़ हैं। उनकी तख्लीक, उनका इर्तिक़ा, उनकी मंजिल बामंजिल मसाफत, उनकी आरास्तगी व हिरास्तगी अवाम के हाथों हुई और उनकी टेक्निक भी अवामी है। इसका इर्तिक़ा भी अवाम का रहीने मिन्नत है, उसकी मकबूलियत का दायरा भी अवामी है। लिहाजा गीतों की अगर कोई मंतकी तारीफ़ हो सकती है तो ये कि गीत अवामी शायरी हैं। डॉक्टर मौलवी अब्दुल्ला साहब मरहूम ने तो एक मौके पर यहाँ तक कह दिया था कि गीतों की तसनीफ़ और गीतों की ज़बान और गीतों की मिठास औरतों की मरहूने मिन्नत है। गोया इस तरह उन्होंने भी गीत को अवामी शायरी गर्दाना है। शायरी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर फ़नकार और अवाम से है, लेकिन यह उस माशरे में होता है जिसमें तबक़ाती तक़सीम अभी वाज़े ना हुई हो। जब जागीरदाराना निज़ाम हावी हो जाता है और माशरे में हमला आवरों के बाइस या और असबाब से मुख्तलिफ नस्लें, ज़बानें और बोलियां दर आती हैं, तो शायरी भी तबकों में बढ़ जाती है। ज़बान का उसलूब भी तब्दीली कबूल करता है। मसलन जब बादशाहत कायम होती है तो बादशाह का दरबार हुक्मरान कौम की ज़बान और आदाब ज़िंदगी का महवर बन जाता है। बादशाहों की शान में कसीदे लिखे जाते हैं, ज़बान में जाहो जलाल का इजहार होता है और अवामी ज़बानें और हुक्मरानों की ज़बानें अपने स्टाइल अलग अलग कर लेती हैं। शायरी भी बादशाहों की खिदमत में एक कनीज़ बनकर रह जाती है।
نظیری، انوری، صائب اور کلیم کے قصائد، خاقانی کے قصائد الگ اور سعدی، خسرو اور حافظ کی غزل کی زبان الگ ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ذوق اس کی بہترین مثال ہے۔ ذوق کو خاقانی ہند کہا جاتا تھا۔ سودا کے قصیدوں کی طرح ان کے قصائد بھی شان و شکو میں بے مثل ہیں اور قدرت کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ بادشاہ کے علاوہ شاہزادوں اور بڑے بڑے رئیسوں کے شان میں قصیدے لکھنے کا رواج اس قدر تھا کہ اچھے سے اچھے غزل گو شاعر کو قصیدہ لکھنا پڑا۔ عوامی زبان اور عوامی شاعری نذیر اکبر آبادی کے ساتھ رہی اور اس کی شاعری کو مصطفیٰ خان شیفتہ جیسے سخن فہم لوگوں نے سوخیانہ شاعری قرار دیا۔ ہر طبقے کی اپنی پسند اور ناپسند ہوتی ہے۔ نذیر اکبر آبادی کا کلام عوام میں مقبول تھا۔ فقیر ان کا کلام گاتے پھرتے تھے۔ شاید اسی طبقاتی تنافر کے باعث مصطفیٰ خان شیفتہ نے گلشن بیخار میں لکھا ہے۔ اس کے بہت سے اشعار جو سوقیوں کی زبان پر جاری ہیں اور ان اشعار پر نظر رکھے ہوئے ہیں، ان کو شعراء کی صف میں شمار نہ کرنا چاہیے۔ شاعری اور دوسرے فنون لطیفہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حکمران طبقہ ہی ان کی سرپرستی کرتا ہے اور یہ فنون لطیفہ حکمران طبقے کے جذبات اور احساسات کی عکاسی کرتے ہیں۔ عوام کے لیے جو لوگ لکھتے ہیں یا کوئی آرٹ تخلیق کرتے ہیں، ان کو سرپرستی اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پرولتاری طبقہ حکمران ہو جاتا ہے۔ ہمارے دور میں حبیب جالب نے ایسی شاعری کی ہے اور مشاعروں اور جلسوں میں سنائی اور شائع بھی کی ہے جس کا تعلق عوام کے جذبات و احساسات سے تھا۔ ملک میں بورژوا طبقے کی شاعری بھی ہوتی ہے، جیسے راشد فیض اور میرا جی کی شاعری تھی۔ راشد فیض اور میرا جی کی فکر بہت باغیانہ صحیح، لیکن ان کے اسالیب وہی ہیں جو حکمران طبقے کے مزاج کے مطابق تھے۔ ہر بڑا شاعر یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ خواص کی نمائندگی بھی کر رہا ہو تو اس کا تعلق عوام سے نہ ٹوٹے۔ میر صاحب کی یہی خواہش تھی، اس لیے سارے فلسفیانہ، صوفیانہ اور فکری رویے کے باوجود وہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کی زبان کو اہم سمجھتے ہیں۔ اسی طرح غالب کو بھی مرزا عبد القادر بیدل کی پیروی سے نکل کر درمیانے درجے اور نچلے درجے کی زبان تک آنا پڑا۔ عوام ادب کی روایات سے پوری طرح واقف نہیں ہوتے اور اپنی تفریح کو جو سادہ اور آسان زبان میں ہو ہر چیز سے افضل سمجھتے ہیں۔ اس لیے شاعری کی پہچان کے لیے اور شاعری کے بارے میں فیصلے کے لیے ہمیں عوام سے نہیں، ادب کے ناقدوں سے رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہی ماہرین ادب کی روایت سے آگاہ ہوتے ہیں اور وہی بتا سکتے ہیں کون سی شاعری بلند ہے اور کون سی شاعری پست، کون سی تصویر عظیم ہے اور کون سی معمولی سی تصویر ہے۔ یہ جاننا ماہرین کا کام ہے۔ ماہرین ہی نے مرزا غالب کو ذوق سے بڑا شاعر بتایا ہے اور میر کے بارے میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ اردو کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ لیکن اگر ماہرین مصطفیٰ خان شیفتہ کی طرح طبقاتی تعصب میں مبتلا ہوں تو بہرحال دوسرے نقاد اس فیصلے کو رد کر دیتے ہیں۔ چنانچہ آج کسی نقاد میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ نذیر اکبر آبادی شاعر نہیں ہیں۔ چھاپے خانے کی ایجاد نے عوام کو ادب سے دور کر دیا تھا۔ مشاعرے کم ہوتے چلے گئے، داستان سنانے والے غائب ہوتے چلے گئے اور شاعری کے دیوان، تنقید کی کتابیں اور ناول چھپنے لگے۔ اب ریڈیو، ٹیلی ویژن اور فلموں کے ذریعے بھی ادب آ رہا ہے، ڈائجسٹوں میں بھی ادب چھپ رہا ہے، لیکن یہ ادب مقبول ادب تو بن سکتا ہے، بہترین ادب نہیں بن سکتا۔ خواص کی سائنسی معلومات، ان کا فلسفہ، ان کا ادب الگ ہے اور عوام کی دلچسپیاں فلم اور ٹیلی ویژن الگ ہیں۔ اسی لیے اب عوام میں بیدل یا غالب یا راشد کی شاعری سمجھنے والے کم ہیں۔ ان کے ماننے والے، انہیں پہچاننے والے حکمران طبقے میں ضرور ملیں گے۔ مثلاً راشد کہتا ہے
آؤ اسرافیل کے اس خواب بے ہنگام پر آنسو بہائیں، آرمیدہ ہے وہ یوں کرنا کے پاس، جیسے طوفان نے کنارے پر اگل ڈالا اسے، رنگ ساحل پر چمکتی دھوپ میں چپ چاپ، اپنے سور کے پہلو میں وہ خوابیدہ ہے، اس کی دستار، اس کے گیسو، اس کی ریش کیسے خاک آلودہ ہیں، تھے کبھی جن کی تہیں بود و نبود، کیسے اس کا سور اس کے لب سے دور، اپنی چیخوں اپنی فریادوں میں گم، جھلملا اٹھتے تھے جس سے دیر و زور، اسرافیل کی موت۔ اب آپ خود بتائیے اس نظم کو بیچارے عوام کیا سمجھ سکتے ہیں، اس پر کیا فیصلہ دے سکتے ہیں؟ اگر وہ کسی مشاعرے میں اس پر فیصلہ بھی کر دیتے ہیں تو اسے کون تسلیم کرتا ہے؟ اسی کو پیش نظر رکھ کر ہمارے اساتذہ کی شاعری میں مجازی اور حقیقی دو معنی کے امکانات ہمیشہ ہوتے ہیں۔ اس لیے حافظ کی عاشقانہ اور صوفیانہ شاعری کو علامتوں کے ذریعے سمجھا گیا ہے، یعنی حافظ کچھ لوگوں کے لیے رند ہے اور کچھ لوگوں کے لیے تصوف کا نمائندہ۔ شاید اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے عزرا پاؤنڈ نے علامتی معنوں کے علاوہ نظم کے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ اس کے ظاہری معنی بھی اپنی جگہ مکمل ہوں، یعنی اگر نظم درخت پر ہے تو اس کا اطلاق علامتی معنوں کے علاوہ اپنی جگہ درخت پر بھی ایک مکمل نظم ہونی چاہیے۔ ان قریب اقبال فریدی کا ایک انٹرویو دریافت ڈیجیٹل میں پیش کیا جائے گا۔ آواز ظفر جمیل۔